السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم ہندوستان کے جنگلاتی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ میں میرے ساتھ اس چارٹ کو تیار کرنے میں مدد کی ہے ایم رخسانہ، غالب ہائی اسکول کنٹونمنٹ بلاری نے۔ جنگلات کی قسمیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کئی قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے ٹراپیکی سدا بہار جنگلات، برف فشاں جنگلات، کانٹے دار گھاس کے جنگلات، ریگستانی جنگلات، کوہستانی جنگلات اور مانگرو کے جنگلات۔ اب ہم ایک ایک کی خصوصیت دیکھیں گے۔ ٹراپیکی سدا بہار جنگلات کافی گھنے ہوتے ہیں اور اس میں درخت بے حد اونچے ہوتے ہیں اور بیلیں درختوں کو لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ٹراپیکی سدا بہار جنگلات ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر 250 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں آسام، ناگالینڈ، میگھالیہ میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ٹراپیکی سدا بہار جنگلات میں اگانے والے درخت ہیں ساگوان، روز ووڈ، مہاگنی وغیرہ۔ جنگلات کی دوسری قسم ہے ٹراپیکی برف فشاں جنگلات۔ ان جنگلات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ موسم خزاں کے ابتدائی موسم کے دوران اپنے پتے جھڑا دیتے ہیں۔ ٹراپیکی برف فشاں جنگلات ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر 100 سے 200 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے۔ مغربی گھاٹ، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں پائے جانے والے درخت ہیں ساگوان، سندل، نیم وغیرہ۔ نیکسٹ جو جنگلات کی قسم ہے اسے ہم کانٹے دار جنگلات یا گھاس کے جنگلات کہتے ہیں۔ یہاں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کم موٹی اور کھردری گھاس، کانٹے دار درخت اور گھاس پھوس کی جھاڑیاں یہاں پر اگاتی ہیں۔ جہاں پر 100 سے 60 سینٹی میٹر کے درمیان بارش ہوتی ہے وہاں پر گھاس کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ راجستھان، پنجاب، کارڈمم کی پہاڑیوں میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں اگنے والے درخت ہیں کیکر، کھجور، ببول وغیرہ۔ ریگستانی جنگلات۔ جہاں پر قلیل بارش ہوتی ہے وہاں پر کیکر اور کانٹے دار جھاڑیاں اگاتی ہیں، اسے ہم ریگستانی جنگلات کہتے ہیں۔ جہاں پر 100 سے 50 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے وہاں پر ریگستانی جنگلات اگاتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت میں پنجاب کے کچھ علاقوں، ہریانہ اور راجستھان میں ریگستانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے درخت ہیں جھنڈ، کیکر، کھجور وغیرہ۔ کوہستانی جنگلات۔ پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر اگانے والے جنگلات کو ہم کوہستانی جنگلات کہتے ہیں۔ یہ جنگلات 150 تا 300 سینٹی میٹر بارش کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمالیہ اور نیل گری پہاڑیوں پر کوہستانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے درخت ہیں اوک، شاہ بلوط، صنوبر وغیرہ۔ مانگرو کے جنگلات۔ مانگرو کے جنگلات دلدلی علاقوں، ندیوں کے ڈیلٹاؤں، مد و جزر کے ساحلوں میں اگاتے ہیں۔ اس کے لیے بارش چاہیے 250 سینٹی میٹر سے 300 سینٹی میٹر۔ گنگا کے ساحلوں پر ہم مانگرو کے جنگلات دیکھ سکتے ہیں۔ مانگرو کے جنگلات میں اگنے والے درخت ہیں سندری، بیدھ، پام وغیرہ۔ جنگلات کا تحفظ۔ جنگلات کا تحفظ بہت ضروری ہے کیونکہ جنگلات پر ہی ہمارا ماحول پایا جاتا ہے۔ جنگلات کا تحفظ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کٹائی پر قابو پا کر، جنگلات کو فروغ دے کر، چرواہی پر پابندی لگا کر، غیر قانونی درختوں کی کٹائی پر روک لگا کر، کیڑوں اور بیماریوں پر قابو پا کر، آتش زدگی پر قابو پا کر ہم جنگلات کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جنگلات کی اگر تقسیم دیکھیں گے تو 7.74 لاکھ مربع کلومیٹر پر ہی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں سب سے زیادہ جنگلات ہیں تو گوا میں سب سے کم جنگلات ہیں۔ طلبہ، جب بھی ہم جنگلات کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جانوروں کی بھی بات ہوتی ہے۔
تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جنگلی جانوروں کو مقام اور تحفظ فراہم کرنے کی جگہ کو ہم جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح نیشنل پارک کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک وسیع علاقہ جو جنگلی جانوروں اور جنگلات سے عوامی تفریح اور سائنسی دلچسپی کے لیے اس کے قدرتی حسن کو قائم رکھا جاتا ہے، اسے ہم نیشنل پارک کہتے ہیں۔ اسی طرح حیاتیاتی محفوظ گاہوں کے حلقے، یہ حلقے ساحلی، ماحولیاتی اور محفوظ درجے کے زمینی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر جانوروں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آج ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔